وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے پاس آ کے اس کا بازو پکڑ کے اسے اٹھا دیا۔ میں نے کہا اٹھو۔ میرے دل میں حشر برپا کر کے، میری نیندیں حرام کر کے، تم سو کیسے سکتی ہو یسرا؟ وہ موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کیا تکلیف ہے شازل؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت تمہیں میرے کمرے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات کرنی ہے صبح کرنا، بلکہ بات کیا کرو گے؟ بات کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی 2 ماہ کی مہمان ہوں میں، پھر تو مجھے ویسے بھی تمہاری دعاؤں کے سائے میں اسد کے ساتھ رخصت ہو کے جانا ہے۔ میں اس کے بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا یار، جتنی جلدی تم نے محبوب بدلا ہے۔ کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھیں، آج اس کمینے اپنے منگیتر کو فلائنگ کس کر رہی تھی؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ کہنے لگی او تم نے دیکھ لیا تھا شازل؟ میں نے تو بڑی احتیاط سے اسے یہ سب کیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ پھر کہنے لگی پتہ ہے میں بہت حقیقت پسند ہوں، اس لیے سمجھ گئی ہوں کہ آگے بڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اور تمہیں بھی یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب کچھ جان بوجھ کے مجھے دکھانے کے لیے کر رہی ہے، تاکہ میں بھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچوں، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے ویسے بھی یہاں رہنا ہی نہیں ہے، بہت جلدی چلا جاؤں گا یہاں سے، دوبارہ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھو گی، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی کہاں جاؤ گے اور کیوں جاؤ گے؟ یہ تمہارا گھر ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم بدلا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں تم مجھے کبھی نظر نہ آؤ اور نہ میں تمہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں پہلی بار خوف تھا میرے دور ہو جانے کا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ سی ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی، یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا، اپنی سی وی دوسرے ممالک کی کمپنیوں میں بھیجنی شروع کر دی۔ ویسے بھی مجھے پہلے بھی آفر ہو چکی تھی، اسی کمپنی میں نے دوبارہ سے ٹرائی کیا۔ میں صبح جلدی گھر سے نکل جاتا تھا، رات کو دیر سے آتا تھا، پھر رات دیر تک سگریٹ پیتا رہتا۔ 2 دن بعد مجھے فرانس کی ایک کمپنی کی طرف سے جواب مل چکا تھا، میری جاب لگ چکی تھی، پیسے ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے، اس لیے میں نے اپنے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام بھی شروع کر دیا۔ جب سے بابا کی شادی ہوئی تھی میں نے کبھی بھی سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، میں اپنے کمرے میں ہی کھاتا تھا۔ لیکن آج میں ٹیبل پر یسرا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پلیٹ میں سالن ڈال کر کھانا کھانے لگا۔ میرے والد کہنے لگے شازل یہ تم نے بہت اچھا کیا، ہم سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ کہنے لگے مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی تھی۔ میں نے کہا ضروری بات تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا پہلے آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے 2 ماہ بعد اسد کی فیملی رخصتی مانگ رہی ہے۔ بابا یوں بات کر رہے تھے جیسے اس بات سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا یہ سب میرے لیے آسان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو مناسب لگے کریں۔ میرا جواب سن کر یسرا کے چہرے پر اداسی چھائی۔ میں نے کہا بابا میری جاب فرانس کی کمپنی میں لگ چکی ہے، میں 2 ہفتے تک فرانس جا رہا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بابا کا نوالا ان کے ہاتھ میں ہی رکا۔ نائلہ آنٹی بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن سب سے بری حالت یسرا کی تھی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی، بنا آنکھیں جھپکے۔ بابا کہنے لگے کس سے پوچھ کر تم نے فرانس میں جاب کے لیے اپلائی کیا؟ بہت بڑے ہو گئے ہو تم کہیں نہیں جاؤ گے شازل۔ میرے بابا کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے کہا بابا پلیز میں فیصلہ کر چکا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے لیے فیصلہ کیا تھا، اٹل اور آخری۔ میں آپ کے فیصلے کے بیچ میں دیوار نہیں بنا تھا، آپ بھی میرے بیچ میں نہ آئے۔ میں یہاں رہ کے جی نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو خوش نظر آؤں تو مجھے جانے دیں۔ میری بات سن کر میرے والد نے اپنے کھانے کی پلیٹ پیچھے کھسکائی۔ کہنے لگے میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ ان کی آواز میں واضح نمی تھی۔ میں نے کہا آپ رہ لیں گے بابا، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، آپ کی لائف کمپلیٹ ہو چکی ہے۔
بیٹی کی شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے ہم سفر کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اکیلا تو میں رہ گیا، اس لیے بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں بھی ایک کرب سے گزر رہا تھا، اپنے اوپر ضبط باندھے ہوئے تھا۔ آج تک کبھی ایک رات کے لیے میں اپنے باپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں گیا تھا، اور اب مجھے فرانس سے واپس لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ میرے گلے میں گرہیں سی پڑ گئیں، لگتا تھا اب اگر ایک لفظ بھی بولوں گا تو رو پڑوں گا۔ یسرا مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی، ایک ضبط سے وہ بھی گزر رہی تھی۔ سب سے پہلے یسرا اٹھ کر تیز قدموں سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسوؤں کا گولا تھا جو گلے میں پھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سگریٹ جیب سے نکالی۔ مجھے اس وقت ڈپریشن ہو رہا تھا اور بہت شدید ہو رہا تھا۔ میں نے لائٹر سے سگریٹ جلایا، لمبے لمبے کش لینے لگا، لیکن ڈپریشن کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ ہم دونوں اکیلے گھر میں رہتے تھے، لیکن لگتا تھا پورا گھر بھرا ہوا ہے۔ ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، اور اب گھر میں 4 افراد تھے لیکن لگتا تھا کوئی بھی نہیں رہتا۔ سب اپنی اپنی جگہ تنہا رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے بابا میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے سگریٹ بجھایا، لیکن کمرے میں موجود دھواں انہیں یہ بتا چکا تھا کہ میں نے سگریٹ پی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اور کتنی سزا دو گے مجھے شاذل؟ اس عمر میں بچے اپنے والدین کا احساس کرتے ہیں، انہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ میں نے کہا بابا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیے گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن آپ میری بھی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے سامنے یسرا کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں یہ امتحان نہیں دے سکتا، پلیز۔ یہ کہہ کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا بابا میں مر جاؤں گا اگر یہاں رہا تو، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنے باپ کے سینے کے ساتھ لگے میں بے تحاشا رو رہا تھا، وہ بھی رو رہے تھے۔ کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ نائلہ خوش ہے، نہ یسرا خوش ہے، اور نہ تم سب کا گنہگار میں ہوں۔ وہ رو رہے تھے، میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ مذاق شاید قسمت نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پلیز بابا آپ خود کو کچھ مت کہیں، میرے دل میں آپ کے لیے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن میں بھی کیا کروں میں نے یہ فیصلہ بہت مجبوری اور بے بسی کی حالت میں کیا ہے، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں واپس آ جاؤں گا لیکن ابھی مجھے جانے دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کی تھی۔ کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر میری بات مان گئے۔ رو کر میں بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ بابا میرے کمرے سے جا چکے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ اس کے آنسو مجھے اپنے اندر کہیں گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بے حد بے چین تھا، لیکن اس کے کمرے میں نہیں گیا، ورنہ وہ مجھے روک لیتی، اور اگر وہ کہہ دیتی کہ شاذل مجھے چھوڑ کے مت جاؤ تو میں جا ہی نہیں پاتا، اور میرا رکنا میرے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دیتا۔ 15 دن تک میں نے اپنی نظریں اٹھا کر یسرا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی روئی روئی آنکھیں میرے دل پر حشر برپا کر دیتی تھیں۔ وقت یوں ہی گزر گیا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے فرانس جانا تھا۔ اگلے روز صبح کی میری فلائٹ تھی۔ میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب نائلہ آنٹی میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے تم چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں واپس آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ پہلی بار میں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا، انہیں تسلی دی۔ وہ میرا ماتھا چومنے لگی، کہنے لگی تم اور یسرا میرے لیے ایک ہی ہو، بیٹے مت جاؤ پلیز۔ میں نے کہا میں آپ کو اور بابا کو وہاں بلا لوں گا، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جانے سے پہلے میں اپنے والد اور نائلہ آنٹی سے ملا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گھر سے باہر ٹیکسی کھڑی تھی، میں نے اپنا سامان رکھا، مگر ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک الوداعی نظر یسرا کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ڈالی۔ وہ وہیں کھڑی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی پردہ آگے کر چکی تھی۔ میں نے اپنا کالا چشمہ آنکھوں پہ لگایا
کیونکہ اب اپنے آنسو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ تک بالکل چپ چاپ اپنی سوچوں کے ساتھ پہنچا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ صاحب ایئرپورٹ آ گیا ہے، تو میں چونک سا گیا۔ پھر اپنا سامان اتارا، ایک الوداعی نظر اس شہر پہ ڈالی جہاں میری ابھی تک کی ساری زندگی گزری تھی۔ میں جا چکا تھا، اپنی جاب شروع کر لی تھی۔ روزانہ کمرے میں لگے کیلنڈر پر میری نظر جا کے ٹک جاتی۔ پورے 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی، اور یہ ایک ایک دن مجھ پہ بھاری تھا۔ مجھے لگا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہوگی تو دل سے بھی اوجھل ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو بھولنا یا چھوڑ دینا۔ میرے باپ نے 30 سال یہ اذیت سہی تھی۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ جس عمر میں وہ تھے مزید دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اچھا کیا انہوں نے کہ میری نہیں سنی۔ پھر یسریٰ کا خیال آنے لگا، کیا وہ اسد کے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ پھر سوچا ہاں رہ لے گی۔ شروع میں اسے مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے یہاں پر بہت تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ پورا دن میں آفس میں کام میں مصروف رہتا، لیکن جب فلیٹ پر آتا تو سب کچھ برا برا سا لگتا تھا۔ پورا گھر کھانے کو دوڑتا تھا۔ کبھی یسریٰ کی پرانی باتیں یاد کر کے ہنستا رہتا، مسکراتا رہتا، تو کبھی بابا کی مجھے روز کال آتی تھی، مجھ سے باتیں کرتے تھے، لیکن میں ٹال جاتا تھا۔ کہتے تھے ویڈیو کال کرنی ہے، میں انکار کر دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، پھر کروں گا۔ میں جانتا تھا وہ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ کبھی کبھی شیو کرواتا تھا تو تب بابا سے فون پہ بات کر لیتا تھا، نائلہ آنٹی سے بھی سلام کر لیتا تھا۔ بس ایک یسریٰ تھی جس کے لیے دل تڑپنا اور دھڑکنا چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ ضدی تھا، بالکل میری طرح یا میرے باپ کی طرح نہیں مانتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ جن دنوں یسریٰ کی شادی تھی میں نے فون نہیں کیا، بلکہ اپنا فون بند کر دیا۔ 1 ہفتہ میں آفس نہیں جا پایا۔ میں شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہوگی، اب اپنے شوہر کے پاس ہوگی، اور یہ سوچ میرے لیے سہانے روح تھی۔ 15 دن بعد میرے والد کی کال آئی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یسریٰ کیسی ہے، خوش ہے یا نہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ میں 15 دن بعد ایک کال اپنے باپ کو کرتا تھا، کچھ دیر حال احوال کرتا، پھر فون بند کر دیتا۔ میرے والد کہتے کہ واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا 5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا، مجھے آنے نہیں دیں گے، کانٹریکٹ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میرے والد بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ 5 سال میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا چٹکیوں میں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وقت تو جیسے ٹھہر سا گیا تھا، گزرتا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس صرف یادیں تھیں۔ حالانکہ آفس میں بہت سی کولیگز تھیں جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، وقت گزارنا چاہتی تھیں، لیکن میرے اندر تو جیسے وہ روح کی طرح بس گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں نے بابا سے کہا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر انہیں بہت غصہ آیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ انہیں غصہ آئے، وہ مجھ سے بات ہی نہ کریں، وہ مجھ سے نفرت کریں، میرے بغیر جینا سیکھ لیں، کیونکہ مجھے اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں جانا تھا۔ یہی میرے اور یسریٰ کے حق میں بہتر تھا۔ میرے بابا مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا؟ تم نے ہر فیصلے سے میرا اختیار ختم کر دیا۔ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ میں مر بھی جاؤں گا تو دیکھنے مت آنا مجھے، وہیں رہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ فون بند ہو چکا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس اذیت سے نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا، اسی طرح 2 سال، 3 سال۔ میرے والد نے دوبارہ مجھے کال نہیں کی اور میں نے بھی نہیں کی، حالانکہ میرا ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا کہ جس پر یہ پابندی ہو کہ میں جا نہیں سکتا، پر میں خود ہی جانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار میرے کولیگ آپس میں بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، بات شاید باس کے متعلق ہو رہی تھی۔
میں نے کہا تم لوگ یہاں بیٹھے باس کا کیا تمسخر اڑا رہے ہو؟ کہنے لگے باس نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کام کیا ہے؟ کہنے لگے اپنے بیٹے کی ساس سے افیئر چلا لیا، جہاں بیٹے کی منگنی کی تھی وہاں اپنی بارات لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا دوست کہنے لگا ارے بھائی، باس نے اپنے بیٹے کی ایک لڑکی سے منگنی کی، باس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق یہ تھا کہ جہاں بیٹے کی منگنی کی تھی اس کی ماں کا شوہر بھی پہلے سے مر چکا تھا۔ منگنی کے دوران لڑکا لڑکی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور باس کی لڑکے کی ماں کے ساتھ ہو گئی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اکٹھے بارات لے کے جائیں گے۔ یہ سن کر میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے اونر مسلم تھے اور کمپنی میں تقریباً تمام امپلائیز ہی مسلم تھے۔ وہ کہنے لگے کیوں پاسبل نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ فرانس ہے اس لیے یہاں پہ سب کچھ پاسبل ہوگا، لیکن میرے خیال سے ایسے نہیں ہوتا۔ اس طرح سے تو وہ لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی ہو جائیں گے اور بہن بھائی کی شادی تو نہیں ہوتی۔ میرا دوست کہنے لگا کہاں بیٹھے ہوئے ہو تم؟ دوسرا کہنے لگا دین سے دوری کا نتیجہ ہے بھائی، ورنہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکے کی ماں اور باپ الگ تھے، لڑکی کے ماں باپ الگ تھے، تو شادی تو ہو سکتی ہے۔ مجھے ابھی بھی اپنے کولیگز کی باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ میں نے قریبی مسجد میں جا کر وہاں کے مفتی سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں اس طرح کی باریکیوں سے نا واقف تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ شاید میں نے کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں تھا، یہی سمجھا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کاش اس بات کا ادراک مجھے پہلے ہو جاتا، میں کبھی بھی یسریٰ کو نہیں کھوتا، اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، نہ اپنے باپ کو تنہائی اور جدائی کی اذیت دیتا، نہ یہاں بیٹھ کے ایک تکلیف دہ زندگی جیتا۔ بہرحال اب زندگی کسی مشین کی طرح گزر رہی تھی۔ صبح اٹھو، آفس جاؤ، آفس سے واپس آؤ، اپنے لیے کھانا بناؤ، کھانا کھاؤ اور پھر سو جاؤ۔ ہر ماہ ایک معقول رقم میں اپنے بابا کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا تھا۔ کبھی عید آتی تو شدت سے دل کرتا تھا کہ بابا سے بات کروں، فون کرتا تھا تو اٹھاتے نہیں تھے۔ نائلہ آنٹی کو فون کر کے کہتا تھا تو وہ کہتی تھی تمہارے بابا نے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم نے شادی ہی کرنی تھی بیٹے تو ہمیں بتا دیتے، ہم انکار تو نہ کرتے۔ تمہارے بابا کو اس چیز کا دکھ ہے کہ تم نے ہمیں اہمیت نہیں دی۔ میں نے کہا بس سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ بہرحال 4 اور 5 سال بھی بیت گئے، جب ایک بار نائلہ آنٹی کی کال آئی، کہنے لگی شازل تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ ان کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ وہ کہنے لگی جو تم ہو وہ تم ہو، میں تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ کافی سالوں سے صبر کر رہے تھے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہے، مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نیم بے ہوشی میں بھی تمہیں پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہے، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے واپس آتا ہوں۔ یہ تو اتفاق تھا کہ مجھے ٹکٹ بھی جلدی مل گئی۔ جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے یسریٰ کا بھی خیال آنے لگا کہ ابھی تک تو اس کے 1-2 بچے بھی ہو چکے ہوں گے۔ ہم پاکستانی نوجوانوں کی محبت کا زیادہ تر یہی انجام ہوتا ہے کہ محبوبہ کے بچے بعد میں ہمیں ماموں ماموں کہتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی کہ اب مجھے یسریٰ کے بچوں سے یہ سب سننا پڑے گا جو میں بالکل بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے میرے والد بیمار تھے تو خیریت پوچھنے تو آئے گی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ اندر ہی اندر ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا۔ بہرحال میں سیدھا ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل کے باہر نائلہ آنٹی تھی، وہاں یسریٰ بھی موجود تھی۔ یسریٰ پر بس میں نے ایک نظر ہی ڈالی تھی، وہ کافی بدل چکی تھی، مجھے دیکھتے ہی رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ تو ویسے بھی جدا ہو چکی تھی، میں نے بھی نظریں ہٹا دیں۔ میں نائلہ آنٹی کے ساتھ لگ گیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں کھا رہے، بات بھی نہیں کر رہے، ڈاکٹر الگ پریشان ہے۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ میں بابا کے کمرے میں گیا تو آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ کہنے لگے نائلہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، جاؤ یہاں سے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا، ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا
تو جھٹ سے انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ شاید ماں باپ اپنی اولاد کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے اٹھ کے بیٹھنے لگے۔ میں نے کہا بابا آرام سے، میں بٹھا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے تم آ گئے؟ مجھے تو لگا تھا میری موت کی خبر سن کے آؤ گے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، خدا کے لیے دوبارہ یہ لفظ منہ سے مت نکالیے گا۔ آنکھیں تو میری بھی برس رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، سینے سے لگا کر بھی وہ کافی دیر مجھے اپنے ساتھ لگائے، روتے رہے۔ کہنے لگے مجھے تو لگا تھا کہ نائلہ میری زندگی میں آئے گی تو میری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، میری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری قسمت میں شاید سکھ تھا ہی نہیں، اس لیے یہ سزا ختم نہیں ہوئی۔ 5 سال میں نے غصے سے زیادہ اذیت میں گزارے ہیں تمہاری جدائی میں۔ انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے۔ پھر کہنے لگے میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، اس لیے مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس مجھے وقت چاہیے تھا، اب میں سنبھل چکا ہوں۔ لیکن اندر بیٹھا دل اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ میں تو اپنی جگہ پر ویسے ہی اٹل ہوں، میں تو نہیں بدلا، تو تم کیسے بدل گئے؟ خود کو جھوٹی تسلی مت دو۔ بہرحال میں بابا سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ پھر نائلہ آنٹی اندر آ گئی، کہنے لگی تم اپنے بابا سے کہو کچھ کھا لیں، میری بات تو نہیں مان رہے۔ میں نے کہا مجھے کھانا دے، میں کھلاتا ہوں۔ میرا سامان شاید ڈرائیور گھر لے جا چکا تھا، بابا نے ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ کھانا میں نے اپنے والد کو خود کھلایا تھا۔ 2 دن میں ان کے پاس ہی رہا۔ وہ کہتے رہے گھر چلے جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے کہا میں یہاں پہ زیادہ پرسکون ہوں کیونکہ آپ کے پاس ہوں۔ وہ مجھے پیار کرنے لگتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی میرے ہاتھ چومتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ 2 دن بعد وہ ڈسچارج ہو گئے۔ میں انہیں لے کے جب گھر آیا تو دیکھا یسرا کھانا بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں اپنے گھر کیوں نہیں گئی تھی، شاید نائلہ آنٹی بیمار رہنے لگی تھی اس لیے۔ وہ دونوں کو پوچھ رہی تھی، سنبھال رہی تھی۔ لیکن 1 ہفتہ گزر گیا، نہ تو اس کا شوہر اسے لینے آیا، نہ وہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بات تھی کیا؟ دل کیا کہ نائلہ آنٹی سے پوچھ لوں، کیونکہ وہ تو کسی اجنبی کی طرح تھی۔ کچن میں جاتی تھی، ناشتہ بناتی تھی، ٹیبل پہ رکھ دیتی تھی، پھر بابا کے کمرے میں جا کے انہیں ناشتہ کروا دیتی، میڈیسن دے دیتی، پھر اپنی والدہ کو میڈیسن کھلاتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نظر کا چشمہ اسے لگ چکا تھا، دوپہر اور رات کو بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں زینہ اتر کے نیچے آیا، سوچا اپنے لیے کافی بنا لیتا ہوں۔ کچن میں آیا تو وہ پہلے سے کافی بنا رہی تھی۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے رخ بدل گئی۔ میں نے کہا اگر کافی بنا رہی ہو تو 1 کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ کہنے لگی اپنے کام خود کرو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہی لہجہ، وہی انداز، وہی روب، لیکن وقت بدل گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بنا لوں گا۔ میں نے کہا تمہارا شوہر ملنے نہیں آیا، اسے بابا کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ 8 دن ہو گئے، ایک بار بھی خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ کہنے لگی وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر؟ کہنے لگی اسے بھی تمہاری طرح بیرون ملک جانے کا دورہ پڑا تھا، اسی لیے چلا گیا، آئے گا تو ملنے بھی آ جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اسی وجہ سے وہ یہاں ہے۔ میں کچن کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا وہ کب گیا، کہاں گیا؟ کہنے لگی اتنے اہم نہیں ہو تم کہ تمہیں بتاؤں کہ وہ کب گیا، کہاں گیا، کب آئے گا، اپنے کام سے کام رکھو۔ اب وہ کپ کے اندر کافی مکس کر رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا، بہت شکریہ یہ بتانے کا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں نے شیلف پر سے ایک کافی کا کپ اٹھایا اور کیبنٹ میں سے کافی دیکھنے لگا۔ کہنے لگی بنا رہی ہوں تمہارے لیے، لیکن صرف آج، کل سے اپنے لیے خود بنانا۔ میں نے کہا میں روز پیتا بھی نہیں ہوں، اور بہت شکریہ، اپنا کپ اپنے پاس رکھو۔ لیکن تب تک وہ میرے ہاتھ سے کپ چھین کے اس میں کافی ڈال چکی تھی، اب دودھ ڈال کے اسے سیٹ کر رہی تھی۔ پھر یہ کافی شیلف پہ رکھ کے جانے لگی۔ میں نے کہا بات سنو۔ کہنے لگی اب کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اس کا بچہ نہیں ہے کیا؟ اکیلی ہے اور یہاں کیوں ہے؟ 5 سال میں ایک بچہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ پھر سوچا کہ پوچھوں گا تو کسی جنگلی بلی کی طرح مجھ پہ جھپٹ پڑے گی، کہے گی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کافی لے کے اپنے کمرے میں آ گیا،
صبح ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ میں فون پر کسی سے بات بھی کر رہی تھی۔ کہنے لگی ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم کتنے اداس ہو چکے ہو، لیکن میں نے بتایا تو تھا نا کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ ہاں بس ٹھیک ہو گئے ہیں، کل سے آ جاؤں گی، تم اداس مت ہونا۔ ٹھیک ہے میری جانو، اپنا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، شوہر سے اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں ٹیبل پہ ہی بیٹھا تھا، اس نے جلدی سے ناشتہ رکھا۔ نائلہ آنٹی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی وہی ایان کا بچہ، چین ہی نہیں ہے اسے۔ امی اب تو بابا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کل دوبارہ سے اسکول جوائن کر لوں۔ میرے بچے بہت اداس ہو گئے ہیں، میرے بغیر تو اب فون کرنے لگے ہیں۔ نائلہ آنٹی کہنے لگی ہاں چلی جانا۔ وہ یوں ہی بے تعلق بیٹھی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، بس اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور دوبارہ سے یہاں پر جاب کے لیے کمپنیز میں سی وی دینے لگا، لیکن بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم فیکٹری سنبھال لو، اب میں نہیں سنبھال سکتا۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، میں کر لوں گا، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بابا کی فیکٹری جانا شروع کر دیا، لیکن ایک بار جب میں گھر آیا تو نائلہ آنٹی یسریٰ پر چلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کب تک تم ایسے ہی اپنی زندگی گزارتی رہو گی، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سن کے میرا دماغ ٹھٹکا۔ کہنے لگی ایک بار آپ کے کہنے پہ میں نے ہاں کی تھی نا، بار بار نہیں کر سکتی۔ کیا پھر کچھ ہوا تھا اس کی زندگی میں؟ کیا ہوا تھا؟ نائلہ آنٹی کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ لالچی ہیں اور نکاح کے وقت ڈیمانڈز رکھ دیں گے جو نہ پوری ہونے کی وجہ سے بارات واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی جب ایک بار بارات واپس چلی جائے نا تو لڑکیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے، 100 سوال پوچھیں گے لوگ آپ سے۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، میری جان چھوڑ دیں امی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں تو خوش نہیں ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں، تمہارے بابا بھی بیمار رہنے لگے ہیں، اگر شازل نے شادی نہ کی ہوتی تو۔ وہ کہنے لگی بس اب ایک لفظ بھی آگے مت کہیے گا، خدا کے لیے کسی کو تو اس کی زندگی سکون سے جینے دیں، کل کو اس کی بیوی آئے گی تو کیا سوچے گی؟ نائلہ آنٹی کہنے لگی اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ جب تک اس کی بیوی آئے تم رخصت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب تھا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی کہ اس کا شوہر بیرون ملک میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ جیسے ہی میں اندر آیا دونوں ماں بیٹی چپ ہو گئی، بلکہ یسریٰ اٹھ کے کچن سے چلی گئی۔ نائلہ آنٹی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اسی رات میں نے بابا سے بات کی تو وہ میری شکل دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہاری بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کون سی بیوی؟ کہنے لگے وہی جس سے تم نے شادی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے کسی سے شادی نہیں کی، جھوٹ بولا تھا۔ والد کافی دیر مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، کہنے لگے تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہو گئے، میں تو تم سے کہنے والا تھا، تمہیں بتانے والا تھا کہ یسریٰ کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، وہ لڑکا لالچی تھا، کہہ رہا تھا گھر نام کر دو، باقی سب کچھ بھی میرے نام کر دو تب نکاح کروں گا۔ یسریٰ نے اسے دھکے دے کے خود ہی نکال دیا تھا، ساری بارات واپس چلی گئی تھی۔ میں تو یہ بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے منع کر دیا کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے۔ پھر ہم نے کسی مفتی وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ جائز ہے تو پھر ہم کیوں اپنے بچوں کی خوشیوں کے بیچ میں آئے، لیکن تم نے مجھے مایوس کر دیا یہ کہہ کے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اب میں آ گیا ہوں نا واپس، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا، بہت سالوں بعد چیک کیا، لیکن لگتا تھا کہ اب تو فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ یسریٰ کی تو شادی ہو چکی ہے، اب تو اس کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ کہنے لگے یسریٰ نے اس کے بعد شادی سے انکار کر دیا تھا، پھر لوگوں کی باتیں بہت تھیں، کیا ہوا تھا، کیوں بارات چلی گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں عیب صرف عورت کے اندر ہی ڈھونڈا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے والد تو جیسے جی اٹھے، لیکن جب یہ بات یسریٰ تک پہنچی تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، شازل سے بھی نہیں۔ نائلہ آنٹی نے، بابا نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ بابا نے اسے اپنی قسم دی تو چپ چاپ صرف نکاح کر لیا۔ میں بھی چپ تھا، نکاح کے وقت بھی رو رہی تھی، جب میں رات کو کمرے میں گیا تو پھر بھی رو رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اس نے جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگانا، بابا کی وجہ سے نکاح کیا میں نے کیونکہ بیمار تھے وہ۔ میں نے کہا تو کر تو لیا نا۔ یہ کہہ کے میں نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہنے لگی گلا دبا دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو، تم بہت برے ہو۔
ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، اتنی دور جا کے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پہلے تو ہر مسئلے پہ تم کہتے تھے کہ تم پریشان مت ہو یسرا، ہم بیٹھ کے حل نکالیں گے، اور ہم حل نکال بھی لیتے تھے۔ لیکن اس بار تم نے فرار کا راستہ اختیار کیا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس بات کا بھی حل نکال لیں گے؟ میں نے کہا اس میں تمہارا قصور ہے، تم نے بھائی بھائی کہہ کے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے لگا شاید ایسا کوئی رشتہ ہمارے بیچ میں بن چکا ہے، اس لیے میں جاتا نہیں تو پھر اور کیا کرتا۔ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، زیادہ مکھن لگانے کی کوشش مت کرو، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردیاں۔ میں نے کہا کون کم بخت ہمدردی کے موڈ میں ہے، مجھے تو محبت چاہیے، اور اس وقت صرف محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم روکو گی تب بھی کروں گا، لڑو گی تب بھی کروں گا، کیونکہ میں نے اب تک صرف تم سے محبت کی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ میں نے جیب سے انگوٹھی نکالی، اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب آتا، کہنے لگی پہلے میرا حق کے مہر دو۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک تو تم نے حق مہر 50 لاکھ لکھوایا، اور وہ بھی تمہیں ابھی چاہیے 50 لاکھ۔ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اتنے پیسے، دے دوں گا بعد میں۔ کہنے لگی تو پھر بیوی کے پاس آنے سے پہلے پوچھ لینا تھا نا کہ بیوی کا اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے۔ اس کی بات سن کے میں ہنسے بغیر نہیں رہ پایا۔ اپنا سر میں نے اس کے سر کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ میں نے کہا واقعی بیوی کا اسٹینڈرڈ تو بہت ہائی ہے یار، بہت تڑپایا تم نے قسم سے۔ کہنے لگی تم نے بھی بہت رلایا ہے۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور ہم دونوں ہنس بھی رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس جذبے کو کیا کہتے ہیں، جس میں چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو بھی بہہ رہے ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں؟ پلیز اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔